اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اس وقت ہم موجود ہیں تحصیل گجرخان کے معروف گاؤں گرمالہ میں۔ یہ گاؤں گجرخان سے قریباً 25 کلومیٹر مغرب کی طرف واقع ہے۔ گرمالہ کئی زاویوں سے ایک اہمیت رکھتا ہے۔ یہاں کے باشندوں نے ہر شعبے میں ایک نام کمایا ہے۔ عزاداری مظلوم کربلا کے ضمن میں صوبیدار قربان حسین مرحوم، راجہ رضوان مرحوم، صوبیدار غلام حسین مرحوم، صوبیدار شبیر صاحب مرحوم، راجہ دلدل صاحب، راجہ نظر حسین مرحوم، راجہ عطا محمد مرحوم کا نام بہت نمایاں رہا ہے، اور یہ سلسلہ ان کی اولاد کی وساطت سے بہت آگے ہی بڑھا ہے۔ اس وقت گرمالہ میں ایک عظیم الشان امام بارگاہ قائم ہے، جہاں پر عزاداری مظلوم کربلا باقاعدگی سے منعقد ہوتی ہے۔ فلاحی اور رفاعی میدان میں راجہ نائب حسین مرحوم کی خدمات کو کبھی بلایا نہیں جا سکتا۔ انہوں نے اپنے طور پر ایک خوبصورت مسجد قائم کی ہے۔ اس کے علاوہ راجہ غلام حسین مرحوم، جو کہ اپنے دور میں کونسلر بھی رہے ہیں، انہوں نے گرلز اور بوائز اسکول کے علاوہ بجلی کے شعبے میں کارہائے نمایاں ادا کیے ہیں۔ سیاسی میدان میں گرمالہ کو ایک بلند مقام حاصل ہے۔ تعلیم کے شعبے میں ماسٹر حکمداد صاحب، ماسٹر اصغر طاہر صاحب کا اپنے دور میں ایک نام رہا ہے۔ کھیل کے میدانوں میں راجہ صداقت اور راجہ امداد نے عرصے تک کبڈی کے میدانوں میں اپنا نام روشن کیے رکھا۔ ان کے علاوہ صوبیدار نجیب صاحب مرحوم اور بہت سے دوسرے لوگوں نے گرمالہ کے نام کو دوام بخشا۔ دور حاضر میں گرمالہ میں قائم نرسری فارم نہ صرف پورے گجرخان بلکہ پورے پنجاب میں اپنا ایک منفرد نام اور مقام رکھتا ہے۔ برسوں قبل جناب افتخار احمد صاحب نے یہ نرسری قائم کی تو بظاہر یہ عجیب سی بات لگتی تھی، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ لیبرا نرسری فارم کا نام دور دور تک پھیل گیا۔ افتخار صاحب چونکہ خود ایک ایگریکلچر انجینئر ہیں اور اس ادارے میں بطور کنٹری ڈائریکٹر اپنی خدمات دیتے رہے ہیں، وہ اسکالرشپ پر امریکہ سے بھی خصوصی تربیت لے کر آئے ہیں۔ اپنے پورے علاقے میں باغات اور شجرکاری کو انہوں نے بہت فروغ دیا ہے۔ انہوں نے اپنے علاقائی آب و ہوا اور مٹی کو مد نظر رکھتے ہوئے خصوصی پودے بھی تیار کیے ہیں، جن کو بہت پذیرائی حاصل ہوئی ہے۔ جو پھلدار درخت ہمارے علاقے میں کامیاب نہیں تھے، انہیں بھی اپنے پوٹھوار کے علاقے میں موجود سوائل یعنی مٹی سے اپنے تجربات کی بدولت ہم آہنگ کیا۔ انہوں نے پورے پوٹھوار میں باغبانی کو فروغ دیا اور اس ضمن میں نیا کنسیپٹ اور نیا ٹرینڈ دیا۔ آج اگر پورے علاقے میں تقریباً ہر گھر میں پھلدار اور پھولدار درخت موجود ہیں تو ان کے پیچھے جناب افتخار صاحب اور ان کے صاحبزادے جناب اشفاق صاحب کی انتھک محنت شامل ہے۔ لیبرا نرسری فارم سے اس وقت پورے باغ کی ضروریات پوری ہو رہی ہیں اور ان کی ورائٹی کی پنجاب بھر میں بہت مانگ ہے۔ ناظرین، ہمیں فخر ہے کہ ہماری دھرتی کے اس سپوت نے اپنے شعبے میں کمال حاصل کیا ہے۔ ہم ان کی مزید ترقی کے لیے دعا گو ہیں۔ ناظرین، اس وقت ہم موجود ہیں گرمالہ کی لیبرا نرسری فارم میں، جہاں پر ہمارے ساتھ موجود ہے مرزا عاشق صاحب، جو کہ آج ہماری طرح یہ بھی کچھ، چونکہ دن ایسا ہے کہ پلانٹنگ کے لیے بالکل موزوں دن ہے آج، تو یہ بھی آئے ہوئے ہیں۔ تو ان سے پوچھتے ہیں کہ مرزا صاحب، یہ نرسری فارم تو عرصے سے قائم ہے، ہم چونکہ اسی علاقے میں رہتے ہیں، تو آپ نے دوسرے نرسریوں سے ان میں کیا فرق پایا آپ نے؟
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب، یہ گرمالہ تحصیل گجر خان کی مشہور و معروف نرسری ہے۔ یہاں بڑے بڑے دور دراز سے لوگ آتے ہیں، اچھی قسم کے پودے لے کر جاتے ہیں اور ان کی بڑی تعریف ہے۔ دوسری بات، میرے دوست احباب بھی جو ہے نا، میرے جانے پہچانے والے، ہم نے بھی ان کو اطلاع دی ہے کہ ایسے ہی پودے چاہیے ہوں تو ہم ان کو ساتھ لے کر آتے ہیں۔ یہ میرے دوست گجر خان سے آئے ہیں، پہلے یہ 1 سال پہلے 2 سال پودے لے کر گئے ہیں اور انہوں نے بڑا اچھا رزلٹ دیا ہے۔ آج پھر دوبارہ وہ اسی بنا پر یہ یہاں پر آئے ہیں اور وہی پودے جو ہے نا وہ دوبارہ لے کر جا رہے ہیں۔ لوگوں کو خوشی ہوتی ہے گھر میں اچھے پھلدار اور پھولدار پودے لگانے کے لیے۔ یہ بہت ہی مناسب ریٹ پر اور بہت اچھے ریٹ پر یہاں سے پودے ملتے ہیں۔ جو باہر کے ہیں وہ پودے جو ہیں وہ ایک تو معیاری نہیں ہوتے ہیں، دوسرا وہ دوسری جگہوں سے لائے ہوئے ہیں۔ یہاں جو پودے ہیں یہ باقاعدہ ریسرچ کی ہوئی جو ہے نا وہ لیبارٹری ہے اور بہت اچھا ان کا ماشاءاللہ کام ہے۔ ہم روزانہ ایسے لوگ ہم سے راستے میں پتہ کرتے ہیں کہ لبرا نرسری کہاں پر ہے، پھر ہم کو راستہ بتاتے ہیں کہ یہ فلاں جگہ 1 کلومیٹر ہے، 1.5 کلومیٹر ہے، یہاں سے آپ جائیں گے اور آپ لیفٹ سائڈ پہ ہو جائیں۔ اور یہ ماشاءاللہ بہت ترقی کر رہی ہیں، بہت اچھا ان کا جو ہے نا وہ رزلٹ ہے۔ بہت بہت شکریہ مرزا صاحب۔ جی ناظرین، اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے جناب افتخار احمد صاحب، جو کہ روح رواں ہیں اس نرسری کے۔ عرصہ پہلے جب انہوں نے ابتدا کی تھی تو اس وقت سے ہمارا آنا جانا یہاں پہ رہتا ہے۔ ماشاءاللہ انہوں نے بڑی محنت سے اس کام کو آگے بڑھایا اور لوگوں میں اویئرنیس اور شوق پیدا کیا ہے۔ ہمارے علاقے میں پوٹھوار میں اس سے پہلے چونکہ عام جو روایتی درخت ہوا کرتے تھے گھروں میں، لیکن انہوں نے ایک نیا کنسیپٹ دیا ہے ہم سب کو، اور آج الحمدللہ پوٹھوار کے اور خاص کر گجر خان کے ہر گاؤں میں، ہر گھر میں جو ہے نا پلانٹیشن ہو رہی ہے۔ اور اس پہ نہ صرف یہ کہ فروٹ پلانٹس ہیں بلکہ فلاور پلانٹس اور بڑے درخت جو اچھے پھل دیتے ہیں، کیونکہ انہوں نے خود اپنی محنت سے کچھ ورائٹیز ایسی تیار کی ہیں جو کہ میچ کرتی ہیں اس موسم سے، اس سوائل سے، اس آب و ہوا سے۔ کیونکہ پوٹھوار جو ہے نا وہ ایسا علاقہ ہے کہ جہاں پر گرمیوں میں سخت گرمی پڑتی ہے اور سردیوں میں سخت سردی پڑتی ہے، تو کچھ پودے جو ہے نا وہ گرو نہیں کر پاتے یا وہ اپنا ایک جو ہوتا ہے نا آؤٹ پٹ نہیں دے پاتے۔ تو ہم ابھی افتخار احمد صاحب سے پوچھیں گے کہ سب سے پہلے اپنا تعارف کرائیں، اس کے بعد بتائیں کہ آپ نے کیا سوچ کے گاؤں میں یہ نرسری کا قیام کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں یہ بتانا چاہوں گا جی کہ ہماری یہ جو نرسری ہے اس کی لوکیشن گجر خان سے کوئی 15 کلومیٹر انٹیریئر میں ہے، اور یہ چونکہ میرا آبائی گاؤں ہے، میں نے اپنا جو تعلیم کا آغاز وہ بھی ایگریکلچر سے کیا۔ ایگریکلچر یونیورسٹی فیصل آباد سے MSc آنرس کیا ہارٹیکلچر میں۔ تو چونکہ میرا ایک شوق تھا، تو پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ مجھے ورلڈ بینک اسکالرشپ پہ ڈیورنگ سروس PRC میں نے جوائن کی اور NARC میں کام کرتا رہا۔ اس کے بعد پھر وہ اسکالرشپ پہ میں امریکہ چلا گیا، وہاں سے تعلیم حاصل کی۔ تو لیکن میرا ایک جو مشن تھا وہ یہ تھا کہ ہمارے گاؤں میں، پٹھوار کے گاؤں میں زیادہ سے زیادہ جو ہے نا وہ اگر نظر میں آتا تھا تو یہ کہ کسی گھر میں ایک بیری کا پودا لگا ہوا ہے، ایک دریک کا لگا ہوا ہے یا توت کا لگا ہوا ہے، جنگلی جن سے کچھ ملتا نہیں تھا۔ تو جب کہ پانی بھی اویلیبل اور فینسنگ چاردیواری بھی موجود ہے، تو پھر کیوں نہ اپنا فریش فروٹ گھر سے لیا جائے جس کا اب اس وقت مسئلہ جو ہے نا وہ یہ بن رہا تھا کہ لوگ ان کے پاس یہ کوشچن تھا کہ کون سا پھل لگائیں اور کہاں سے لائیں۔ تو پھل جو ہے نا وہ تو تجویز کیے جا سکتے تھے، لیکن وہ لائیں کہاں سے، یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان تھا۔ کیونکہ اس وقت یہ میں بات کر رہا ہوں 80s کی، 80 کی دہائی کی، اس وقت یہ ورائٹی کا کنسیپٹ ہمارے پورے یعنی جو نرسری بزنس سے متعلقہ لوگ ہیں ان کے پاس نہیں تھا۔ تو وہ یہ تھا کہ لوگ لگاتے تھے، ورائٹی کا ان کو پتہ نہیں تھا،
اور جس کی وجہ سے محنت کی 5-4 سال، جب فل پروڈکشن کا ٹائم آیا تو پتہ چلا یا تو ایک یہ ہوتا تھا جی کہ اب یہ بھی پہچان نہیں تھی کہ ورائٹی کون سی ہے، تو اکثر یہ جو سڑکوں کے کنارے وہ سیزن پہ ٹرک بھر کے لے آتے ہیں پودے، تو وہ چونکہ ورائٹی کا ان کو بھی نہیں پتہ تھا، جو آپ مانگے وہ پکڑا دیتے تھے جی یہ بالکل یہ وہی چیز ہے. تو بعد میں پتہ چلتا تھا کہ مثلا مالٹا لیا ہے اور کھٹیاں نکل آئیں. تو اس چیز کے کو مد نظر رکھتے ہوئے تو میں نے اپنا بیٹا اشفاق، چونکہ وہ بہت انٹرسٹ لے رہا تھا اس میں، تو میں نے پھر نرسری کا بزنس سٹارٹ کیا تاکہ ان لوگوں کی ضرورت جو ہے یہاں سے پوری کی جائے. تو وہ خیر چل سو چل، اللہ کا شکر ہے کہ اس وقت یہ کہ تقریباً ہمارے پٹھوار کے جتنے بھی گاؤں ہیں وہ سینہ بسینہ جب وہ لگاتے ہیں اس کا رزلٹ ان کو ملتا ہے تو پھر وہ پوچھتے ہیں ہاں جی یہ پودا آپ کہاں سے لائے تھے، تو وہ پھر ریفر کرتے ہیں. تو وہ پھر اتنا ہی ڈیمانڈ بڑھ جاتی ہے کہ بعض اوقات اسپیشلی جب پلانٹنگ سیزن سپرنگ کا ہوتا ہے، جنوری سے لے کے مارچ تک 3 مہینے، وہ آپ یقین کریں کہ میرے بیٹا جو ہم نے 4 ملازم رکھے ہوئے ہیں، یعنی ان کو لنچ کا ٹائم بھی نہیں ملتا، اتنا رش ہوتا ہے، اتنے لوگ اور کہاں سے آئے ہوتے ہیں. صرف یہ کہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ اگر ٹرو ٹو ٹائپ صحیح ورائٹی اگر ملے گی کسی پھل کی تو وہ اس نرسری سے ملے گی. اور الحمدللہ ابھی تک کوئی ایسی شکایت نہیں آئی کہ لوگوں نے کہا ہو کہ بھئی ہم پودا یہ فلاں لے کے گئے تھے اور نکلا کچھ اور ہے یا وہ چلا نہیں ہے. سب سے بڑی بات یہ کہ ہم جو اس کی مینجمنٹ ٹیکنالوجی ہے وہ بھی امپارٹ کرتے ہیں. ہم یہ صرف نہیں کہ پودا بیچتے ہیں، ہم یہ کرتے ہیں ان کو پودا لگانے سے لے کے اس کے بعد کے جو پرابلمز ہوں، چونکہ ہمارا جو پیڈ ہے اس کے اوپر فون نمبر بھی ہوتا ہے، بلکہ پیڈ کے بیک سائڈ پہ جو موٹی موٹی باتیں ہیں کھاد کے حوالے سے، اسپرے کے حوالے سے، وہ سب ہم نے پرنٹ کرایا ہوا ہے تاکہ لوگوں کو آ کے پوچھنا نہ پڑے، وہ خود اس کو پڑھیں اور اس کے مطابق اس کو لے کے چلیں. تو اس طرح اللہ کا شکر ہے کہ بے شمار لوگ اس پہ عمل کر کے تو اب ان کو بڑے اعلیٰ رزلٹ مل رہے ہیں، اور اب دوسرے لوگوں کو وہ انکلائنڈ کر رہے ہیں کہ آپ کو اگر صحیح ورائٹی کا، اور کیونکہ پھل دیکھیں پھلدار پودا جو ہے اس کا جو مین آبجیکٹو ہے وہ ہے کوانٹٹی اینڈ کوالٹی آف فروٹ. اگر یہ چیز حاصل نہ ہو تو پھر وہ پھلدار پودا تو نہیں کہلائے گا، اور اس کے اوپر محنت کرنے کا پھر فائدہ تو نہیں ہے. تو چونکہ اس آبجیکٹو کے پیچھے، کوانٹٹی اور کوالٹی کے پیچھے ایک پوری سائنس ہے، فروٹ فزیالوجی ہے، جس کو ہم نے آسان طریقے سے ہم لوگوں کو سمجھاتے ہیں، اس پہ وہ عمل کرتے ہیں، کھاد کے حوالے سے، اسپرے کے حوالے سے، اور آف کورس سب سے پہلے پریفریبل جو ہے وہ رائٹ ورائٹی یہ. تو ہم پودا لگانے سے لے کے پھل کے ہارویسٹنگ تک میں جو مراحل ہوتے ہیں ان سے ہم ان کو اویئرنیس دیتے ہیں، اور الحمدللہ اس طرح اب ہمارا یہ سلسلہ جو ہے چل سو چل بہت دور تک چلا گیا ہوا ہے اور آگے بڑھ رہا ہے. بہت شکریہ جی افتخار صاحب. اچھا، ایک چیز جو ابتدائی عام لوگوں کو معلوم نہیں ہوتی، ہم تو یہ سوچتے ہیں کہ پودا لیا، لگایا، پانی دیا تو بس دیٹس انف. ایسا نہیں ہے. جیسے ابھی آپ نے بڑی وضاحت سے بتایا کہ اس کی ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں پودے کی، ہر پودے کی الگ سے ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں. ایک سیزن ہوتا ہے، اس میں کب فیڈ دینی چاہیے، کون سی چیز کی کمی ہے، پوٹاشیم کی کمی ہے، اور جو کچھ چیزیں ریکوائرمنٹ میں ہوتی ہیں، تو وقت پہ اگر وہ کھاد وغیرہ دی جائے، اور جب بیکٹیریاز یا جو بھی بیرونی عناصر کا اٹیک ہوتا ہے پودوں پہ، خاص کر فروٹ پلانٹس پہ جب ہوتا ہے، تو ایک مخصوص سپریز ہوتی ہیں جو ہر پودے کی مختلف ہوتی ہیں. ہم تو سمجھتے ہیں کہ شاید ایک ہی سپرے ہم ککر پہ بھی ڈال دیں گے اور فلاں چیز پہ بھی ڈال دیں گے، ایسا نہیں ہوتا. تو سر دواؤں کے بارے میں تھوڑا سا ہمیں بتا دیجیے. سر دیکھیں، جو پودے کے مسائل ہیں نا، اس طرح کے بیولوجیکل پرابلمز جو ہیں، ان میں 2 طرح مین 2 ہیں، ایک انسیکٹس اور دوسرا ڈیزیزز. تو انسیکٹ جو ہے کیڑے، ان کے حوالے سے جو یہ ہے کہ اسپیشلی فروٹ پلانٹس کے لیے مخصوص کچھ دوائیاں ہیں، جیسے لیمڈا ہے، کراٹے ہے، بائیفینتھرین ہے. تو ان کو مطلب
کس طرح استعمال کرنا ہے، کتنے پانی میں کتنی دوائی ڈالنی ہے، کس طرح یہ وہ سارا ہم جو ہے نا نالج امپارٹ کرتے ہیں. اور میں پھر ریفر کروں گا کہ ہم جو پودا خریدتا ہے وہ بل جو دیتے ہیں اس کے بیک پہ ان دوائیوں کے نام بھی لکھے ہوئے ہیں، ان کی ڈوزز بھی لکھی ہوئی ہیں، اور یہ ساری انفارمیشن. اسی طرح جب ڈیزیز زیادہ تر ہمارے ہاں جو فنگل پرابلم ہوتے ہیں، فنگل ڈیزیز ہوتی ہیں، تو اس کے لیے فنجیسائیڈ، ان کا نام، ان کی ڈوز، سب کچھ مینشن ہوتا ہے. ہاں البتہ اس کے باوجود اگر کوئی پرابلم بنتا ہے تو ہمارا نمبر اویلیبل ہے، اور وی ڈونٹ ہیزیٹیٹ. کبھی ہم نے کسی بندے کو اس حوالے سے ڈسکریج نہیں کیا کہ اس نے فون کر کے کچھ پوچھا اور ہم نے آگے اس کو صحیح تسلی بخش جواب نہ دیا ہو. تو وہ پھر یہ بھی ایک ہماری جو ریپوٹیشن کا ایک حصہ ہے کہ ہم پوری تسلی سے ان سب کو بتاتے ہیں تاکہ وہ جو محنت کریں وہ محنت ان کی ضائع نہ جائے. بہت شکریہ افتخار صاحب. میں پہلے ابھی گفتگو کر رہے تھے، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ گرمالہ ویسے بہت بڑا گاؤں ہے ماشاءاللہ. گرمالے کی اور بھی ایسی باتیں ہیں جو مشہور ہیں، جس کی وجہ سے گرمالہ مشہور ہے. لیکن اس میں جو مین وجہ پچھلے 20-25-30 سال سے یہ ہے کہ یہ لیبرا نرسری جو ہے نا، یہ ایک پہچان، ایک سیمبل بن چکی ہے. اچھی سروسز ملتی ہیں یہاں پر. ہم پچھلے 20-25 سال سے جناب آپ کے کلائنٹ ہیں باقاعدہ، آپ جانتے ہی ہیں. تو کوشش یہ ہوتی ہے کہ اچھی چیز اور یہیں سے ملتی ہے، اچھے فروٹس، اچھی ورائٹیز اور اچھے مشاورت. جو چیز ہمیں سمجھ میں نہیں آتی آپ سے پوچھ لیتے ہیں، بلکہ بعد میں بھی جو آپ کی دیے نمبر پہ ہم پوچھ کے ایک بہترین مطلب ایک سروس بھی آپ کی اچھی ہے. تو ہم آپ کی مزید گروتھ، بزنس کی گروتھ، آپ کی مطلب شوق جو ہے، مجھے پتہ ہے کہ گاؤں میں یہی چیز اگر آپ شہر میں کھولتے، اسٹارٹ کرتے تو کچھ اور رزلٹ ہوتا ہے. لیکن آپ نے اپنے علاقے کو ترجیح دی، اپنے لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کیا اور یہاں پر لوگوں کو جو نا وہ درس دیا. تو آج اگر پوٹھوار کے یا گجر خان کے ہر گھر میں یہ فروٹ پلانٹس یا فلاور پلانٹس لگے ہوئے ہیں تو اس میں آپ کا بہت بڑا ہاتھ ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو مزید ترقی دے. بہت بہت شکریہ سر، بہت شکریہ جی.